السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر بھارت سے پاکستان کے اوپر نیوکلیر اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان کے کون سے شہر محفوظ رہیں گے اور کون سے شہر جو ہے وہ نیوکلیر اٹیک کی زد میں آئیں گے؟ تو یہ ایک انتہائی حساس اور فرضی سوال ہے، کیونکہ جوہری حملوں کی صورتحال انتہائی تباہ کن ہوتی ہے اور اس کے اثرات بہت وسیع ہوتے ہیں۔ کسی بھی شہر کے بچ جانے کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے، جیسے کہ حملے کی شدت، ہدف کے مقامات، نیوکلیر اٹیک کی قسم، تابکاری کے پھیلاؤ اور جغرافیائی اور موسمی حالات۔ اس کے باوجود ہم اس سوال کا جواب ایک فرضی نامے کے تحت سائنسی اور منطقی بنیاد پر دیتے ہیں، لیکن براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ ایک نظریاتی تجزیہ ہے اور حقیقت میں نیوکلیر اٹیک سے بچاؤ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جوہری حملہ ہدف بنائے گئے علاقوں میں فوری تباہی کا باعث بنتا ہے، جس میں دھماکے، شدید گرمی اور تابکاری شامل ہوتی ہے، یعنی ریڈیو ایکٹیو۔ اس کے علاوہ جوہری دھماکوں سے پیدا ہونے والا ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ کے ذریعے دور دراز کے علاقوں تک پھیل سکتا ہے، جو طویل مدتی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں بڑے شہر جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور فیصل آباد گنجان آباد ہے، یہ شہر ممکنہ طور پر جوہری حملوں کے بنیادی اہداف ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاشی، سیاسی اور فوجی مراکز ہیں۔ لیکن کون سا شہر بچ سکتا ہے؟ کسی شہر کے بچ جانے کا امکان اس بات پر ہے کہ وہ حملے کے براہ راست ہدف سے کتنا دور ہے اور اس کی جغرافیائی پوزیشن کیا ہے۔ کچھ عوامل جو کسی شہر کے بچاؤ کے امکانات کو متاثر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے: جو شہر بڑے فوجی یا سیاسی مراکز سے دور ہے، جیسا کہ کوئٹہ یا گلگت بلتستان، ان کے جوہری حملے کا ہدف بننے کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ کوئٹہ، جو بلوچستان کے پہاڑی علاقے میں واقع ہے، ممکنہ طور پر کم اہم فوجی یا اقتصادی ہدف ہو سکتا ہے۔ اس طرح گلگت بلتستان جیسے دور دراز شمالی علاقے بھی براہ راست حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کراچی جیسے ساحلی شہر، جو پاکستان کا معاشی مرکز ہے اور نیوی کے اہم اڈوں کی میزبانی کرتا ہے، ممکنہ طور پر زیادہ خطرے میں ہوگا۔ جوہری دھماکوں کے بعد تابکاری یعنی ریڈی ایکٹیو فالٹ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ شہر جو ہوا کے رخ سے دور ہو یا جہاں قدرتی ڈال جیسے پہاڑ موجود ہو، وہ تابکاری کے اثرات سے کچھ حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئٹہ یا مری جیسے پہاڑی علاقوں میں تابکاری کا پھیلاؤ کم ہو سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے شہروں میں جوہری حملوں کے لیے خصوصی فال آؤٹ شیلٹر محدود ہیں، لیکن وہ شہر جہاں بہتر ہنگامی تیاریاں یا ایمرجنسی پلان ہو، جیسا کہ اسلام آباد، جو کہ دارالحکومت ہونے کی وجہ سے کچھ حد تک تیار ہو سکتا ہے، وہاں بقا کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ کم آبادی والے شہر یا دیہی علاقے جیسے کہ خضدار یا چترال ممکنہ طور پر کم ترجیح اہداف ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے بچ جانے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم فرضی طور پر یہ مان لیں کہ بڑے شہر جیسے کراچی، لاہور اور راولپنڈی، اسلام آباد جوہری حملوں کے بنیادی اہداف ہیں، تو کچھ چھوٹے یا دور دراز شہر جیسا کہ کوئٹہ، گلگت یا چترال ممکنہ طور پر براہ راست حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان شہروں کے بچ جانے کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ شہر بڑے فوجی یا سیاسی مراکز سے دور ہیں، جو انہیں کم اہداف بناتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ تابکاری کے پھیلاؤ سے کچھ حد تک محفوظ ہو سکتے ہیں۔ فوجی یا معاشی اہمیت کے لحاظ سے یہ شہر کم ترجیح اہداف ہو سکتے ہیں۔ جوہری حملوں کے بعد بچ جانے والے شہروں کو بھی طویل مدتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ خوراک کی کمی، ریڈیشن سے متاثرہ ماحول اور معاشی تباہی۔ ایک مطالعے کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک محدود جوہری جنگ بھی عالمی سطح پر خوراک کی شدید قلت کا باعث بن سکتی ہے، جس سے پاکستان کے تمام شہر متاثر ہوں گے۔